حضرت جنید بغدادی رحمتullah تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آجا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے۔ حضرت سیری سختی آپ کے مرشد تھے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست اول فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا یاد ہے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا، اور دھو کے نہ منہ، تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے، چلو اب منہ دھویا ہے کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما، میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا، دھو ڈال ان کے بازو۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی۔ حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا، ایک کو مارا
दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया। दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता। तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया। कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया। तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आ, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है। रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुपत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी। फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शिक खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे। तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी। ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा, सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है।
جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں. نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کرے, تگڑا, دانائی والا. ماتے میری کی دعائیں سنے عزیزو. کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا, اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے, قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا, اس کو دنیا میں بھی سزا ملے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی, آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے, تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو, تو انہوں کی پتا ہوئے, اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے. ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا, لاکھوں کا اجتماع ہوا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں, جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا, اللہ جزا دے. کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا, تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں, ان کا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا حج قبول نہیں. فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں, انڈین کی علیحدہ, بنگلہ دیش کے علیحدہ, مصری, یمنی, سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی, جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا, ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے. کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا, تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, بڑے بولے بالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, وہ تو بڑا نیک ہے, پرہیزگار آدمی. تو میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے. کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا. کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے, سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا. فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام, آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے. فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا. میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں. یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا, دیر تک روتا رہا. میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں, آپ ناراض ہوں گے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا, تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24واں حج ہے میرا, اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے, ہر سال کوئی بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی, مال دیا, زمینیں دی, تو میں عیاش ہو گیا. آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے, میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے.
नाफरमान होते हैं। लेकिन जो रब लेना जानता है, देना जानता है, वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदा ही। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ़ है, सिर्फ मैं सियाना हूँ, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई, 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फकीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है? बादशाह था ना, कहा नहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूँ, नीचे आ फिर बताता हूँ। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूँ। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था? कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकब्बुर न करना, 1 मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूँ, ये तुझे समझा रहा है। लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकब्बुर न करना, 1 ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था। रमजान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहाँ ये भी फैशन है ना, मेहंदी वाले दिन चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं, तो पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं, तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे? कहते मैं डेरे ते था, मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहाँ तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं? क्या तरीका है देखिए ना, कोल वाले दिन महफिल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन, तो कोल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है? मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है, कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। आज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो? ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो? कोई तरीका है? कोल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह 2 कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जो तुमको मर्दी पढ़ा लो ने कहा, हमसे नहीं 2 काम होते, अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं। 2 रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता, बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा, मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात में शोर सुनता रहा पर नशे में धोत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी।
میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا میری اماں کا وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی؟ فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی۔ تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی۔ میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے، محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون صاحب آ رہے ہیں۔ ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا،
تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں. سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین. بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی، تشریف رکھیں سارے سنگی، اور میری طرف توجہ کریں. بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں. میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں، تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا. صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے، اس پہ ضرور سنیں. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے، تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے، سوچ کہیں اور چلی گئی ہے، وہ بے ایمان تو نہیں نا. تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ. اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے. یہ جذبہ ہے، ضرور ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے. ماحول میں بہت زیادہ. اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں، وہ نوٹ پھینکنے کا ہے. کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں، نہ یہ کام کریں. میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے. وہ کہنا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی اگے بہندا، لہذا پیچھے بو لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں. اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے. ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے. اس پہ تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے اور کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے. کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے شعراء مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے. یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے. یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی. یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے. اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے. اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے. زندگی میں یاد رکھ لیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے. تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں. آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے. یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں، یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے. جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی، تلاوت بیچی 10,000 کی، معاذ اللہ تقریر بیچی؟ کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا نہ نہیں. اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں، اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، برکت دے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے. جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا، مجھے بعد لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ، تو میں کہتا ہوں تہاڈے کو دیتا ہی نہیں جانا. تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی؟ ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں، یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا. اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا، ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، دوجے پاس آنے نے دیا جے 20,000. اور ظالمہ ہم پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے. نذرانہ کوئی تحفہ دے تو لینا سنت ہے، لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا، اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی.
وہ بھی آندا کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کرانگے، ایڈا مہنگا جلسہ، اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں، غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی، اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے۔ باز آئیں اس چیز سے۔ ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ، دکاندار کو بوتل دی تیل والی، بھر کے دے دو، اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم دین ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، تو نے میرا 2 آنے ریٹ لگایا، آپ عالم ہے تو 2 چھوڑ دیں۔ اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار، کوئی ضروری نہیں، کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے، جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، اس ماحول کو خاصا سنجیدہ کریں، اس پر خاص محنت کریں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے، مسجد میں بیٹھا ہوں باب وضو ہوں، میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ ہوں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے، کیوں بھائی؟ وہ ضروری ہے؟ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاء کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے تھے، پیر صاحب ٹائم نہ لاؤندے آؤ، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے، بیٹھا رہنے دے لوگوں کو، کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں، آپ ماحول کو صحیح کریں، آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری آخری گزارش تمہیدی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں۔ جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا، وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟ کہتے ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں، ٹائم دیں، نعت خواں کو وقت دیں، اور دعا کا ٹائم لکھیں۔ آپ میرے پاس کبھی آئیں، ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر فجر سویرے تنگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوا؟ اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما قل و دل، تو وہ بڑی بہترین رہے گی۔ سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے وہ 10 کے آوے آ کہ میں چلنا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تے لوگ 9:45 میں تھوڑے کول ہوواں گا انشاءاللہ، تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں۔ یہ ماحول، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں، میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے۔ یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی، ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، وہ کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما
اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے، رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں تے رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نہ دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا. پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا. اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی. ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ. یہ بڑی سچی ہے جو آپ بھائی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی. پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی. یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی. تم ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ. اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی، اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں 10 کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیاں، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، تو سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا
वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान। वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है, अभी कल ही तो खरीदे थे। बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला। वो जहाँ गए थे तो एक कंबल खरीदा था, फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे अदा कर दे की हो। माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज हैं, एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, मैंने खुद मेहनत करके कमाए। अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, तो मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। और जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। और मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहाँ तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और माँ का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है,
اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ, اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا, نیپولین. کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا. اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی